السلام علیکم. خبر دوپہر میں اعظم علی خان یوسف زئی. سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. اتر پردیش سنبھل کے چندوسی میں مبینہ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی. پولیس کا وسیع تر بندوبست. ملک بھر میں سنکرانتی تہوار کا جوش و خروش. وزیراعظم مودی کی مبارکباد. وزیر داخلہ امت شاہ کی پتنگ بازی. بہار میں لالو پرساد یادو بیٹی کی تقریب میں شریک. آپریشن سندور ہندوستان کے عزم تحمل کا بہترین مظاہرہ. مسلح افواج اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کا عکاس. آرمی چیف جنرل اپیندر دیویدی کا این سی سی کیڈٹ سے خطاب. تلنگانہ کے کاماریڈی میں 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 500 آوارہ کتوں کو زہر دے کر مارے جانے کا انکشاف. سرپنچوں کے خلاف کیس درج. تلنگانہ کے وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی کے خلاف رپورٹ نشر ہونے پر تیلگو چینل این ٹی وی کے صحافی گرفتار. بی آر ایس لیڈر ہریش راو نے کیا رہائی کا مطالبہ. حیدرآباد کے مختلف مقامات پر آگ لگنے کے واقعات. کوکٹ پلی میں فلنگ کے دوران سلنڈرز پھٹ پڑے. رانی گنج اور الوال میں بھی آگ لگنے سے سنسنی. جانی نقصانات نہیں. ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو ٹرمپ کی حمایت. یونیورسٹیز اور دیگر اداروں پر قبضہ کرنے کا مشورہ. کہا مدد آ رہی ہے. اور تھائی لینڈ میں چلتی ٹرین پر کرین گر پڑا. 22 افراد ہلاک. اتر پردیش سنبھل چندوسی میں مبینہ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی جاری ہے. تقریباً 19 بیگہ اراضی کو سرکاری بتایا جا رہا ہے اور وہاں پر قائم تعمیری ڈھانچوں پر بلڈوزر چلایا گیا ہے. اس موقع پر پولیس کا بھی غیر معمولی بندوبست دیکھا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آج پونگل ایک عالمی تہوار بن گیا. وزیر اعظم مودی مرکزی وزیر کے قیام گاہ پر پونگل کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. عوام کو پونگل کی مبارکباد دی. وزیر اعظم نے کہا کہ تامل برادری اور دنیا بھر میں تامل ثقافت سے محبت کرنے والے اس تہوار کو جوش و خروش سے مناتے ہیں اور وہ بھی ان میں سے ایک ہیں. وزیر اعظم نے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ سب کے ساتھ تہوار منانا اعزاز کی بات ہے. پونگل ہماری روزمرہ کی زندگی میں خوشگوار تجربہ ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گجرات احمد آباد کے کائٹ فیسٹیول میں حصہ لیا ہے. اس موقع پر وزیر داخلہ کے افراد خاندان بھی موجود تھے. امت شاہ نے پتنگ بازی کی اور وہاں موجود لوگوں کے لیے سنکرانتی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. آر جے ڈی سے معطل شدہ سابق وزیر تیج پرتاپ یادو کی قیامگاہ پر سنکرانتی کا تہوار منایا گیا ہے. اس موقع پر تیج پرتاپ یادو کے والد لالو پرساد یادو کے علاوہ بہار کے گورنر عارف محمد خان بھی موجود تھے. عوام کو مکر سنکرانتی کی مبارکباد بھی دی گئی. مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر گریراج سنگھ کی طرف سے خنزیر کو لے کر کیے گئے ریمارکس پر آر جے ڈی اور دوسری جماعتوں نے تنقید کی ہے. گریراج سنگھ بہار میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر خنزیروں کو قریب رکھا جائے تو یہاں کے لوگ قریب نہیں آئیں گے. انہوں نے خنزیر کسے کہا اس کی وضاحت نہیں ہو پائی. تاہم اس بات کو لے کر گریراج سنگھ تنقیدوں کی زد میں ضرور ہیں.
ہندوستانی فوج کے سربراہ اپیندر دیویدی نے کہا، آپریشن سندور ہندوستان کے عزم تحمل کا بہترین مظاہرہ تھا۔ آپریشن سندور ہماری مسلح فوج جوانوں کی اخلاقی طاقت، پیشہ ورانہ مہارت کا عکاس تھا۔ جنرل اپیندر دیویدی نے ایس سی سی کے کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ آپریشن سندور کے دوران 75,000 سے زیادہ این سی سی کیڈٹس نے رضاکارانہ طور پر ملک بھر میں سول ہاسپٹلز اور دوسرے مقامات پر بنا تھکاوٹ کے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ این سی سی کیڈٹ کو ڈرون کی تربیت بھی دی جا رہی ہے اور اس کا مقصد کیڈٹس کو جدید چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آراستہ کرنا ہے۔ تلنگانہ کے ہنمکنڈا اور کاماریڈی ضلع میں آوارہ کتوں کو زہریلا انجیکشن دے کر ہلاک کرنے کا سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ پولیس کی طرف سے اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے۔ نئے سال کے آغاز سے 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 500 آوارہ کتوں کو زہر کا انجیکشن دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ حالیہ گرام پنچایت انتخابات کے دوران بعض امیدواروں کی طرف سے دیہاتوں کو کتوں سے پاک کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، اور اس دوران کچھ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جس میں بعض افراد کے انجیکشن کے ساتھ تصویر بھی دیکھی گئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں 15 افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ ہرمکنڈا کے سینئر پولیس عہدیدار نے تقریباً 110 کتوں کے باقیات کے دفن ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ 15 افراد جن کا تعلق شیام پیٹ، آرے پلی، پلوانچا سے بتایا گیا، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ بعض کتوں کو پکڑنے والے بھی اس میں ملوث تھے۔ 15 افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف بی این ایس کے طیفہ 325 کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ بعض افراد کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ بھی کی جا رہی ہے۔ جن افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے ان میں کچھ سرپنچ بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سے متعلق مبینہ خبر نشر کرنے پر تیلگو چینل این ٹی وی کے سینئر جرنلسٹ ڈی رمیش کو شمس-آباد ایئرپورٹ پر بینکاک جانے کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ این ٹی وی کے مزید 2 رپورٹرز چاری اور سدھیر کو بھی اسی کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آج گرفتار شدگان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تاہم بتایا گیا ہے کہ این ٹی وی کے مالک نریندر چودھری اور سی ای او راج شیکھر کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی پر خاتون آئی اے ایس عہدیدار کو لے کر خبر نشر کی گئی تھی، جس کے خلاف پولیس نے کارروائی شروع کی ہے۔ یہ رپورٹ تیلگو چینل پر 8 جنوری کو نشر کی گئی تھی۔ دوسری طرف سابق وزیر اور بی آر ایس پارٹی کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے این ٹی وی کے صحافیوں کی گرفتاری کو لے کر ریاستی ڈی جی پی سے فون پر بات کی۔ ہریش راؤ نے ڈی جی پی کو بتایا رات کے وقت صحافیوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی، جبکہ تہوار کا دن تھا۔ ڈی جی پی کو بتایا گیا ہے کہ نوٹس جاری کے بغیر اور طریقہ کار کو نظر انداز کرتے ہوئے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ کیا صحافی دہشت گرد ہیں؟ صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے صحافیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بی آر ایس کے سابق رکن اسمبلی نے الزام لگایا ہے کہ وقار آباد کے رکن اسمبلی اسپیکر جی پرساد حلقے میں گھوٹالے اور کمیشن کا کاروبار کر رہے ہیں۔ پولیس میں پوسٹنگ کے لیے بھی کمیشن اور معمول کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ میں بھی پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ کنٹریکٹر سے کمیشن لیا جا رہا ہے۔ سابق ایم ایل اے نے کہا کہ جی پرساد کو وقار آباد حلقے میں بلٹ راجا کہا جاتا ہے۔ بی آر ایس لیڈر نے تہواروں کے دوران صحافیوں کی گرفتاری پر بھی ریونت ریڈی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزراء کے فون ٹیپ کرتے ہوئے اور اس کی خبر خود میڈیا کو دی جاتی ہے تاکہ وزراء کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں گزشتہ رات سے 3 مقامات پر آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ کوکٹ پلی کے راجیو گاندھی نگر میں منگل کی رات گیس ریفلنگ سینٹر میں دھماکے کے ساتھ آگ لگ گئی۔ ایل پی جی سلنڈر میں گیس بھری جا رہی تھی کہ اچانک دھماکہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں رکھے ہوئے بعض سلنڈرز بھی پھٹ پڑے، لیکن اس واقعے میں کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقع پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ مقامی پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد الوال پولیس اسٹیشن کے حدود میں کار شو روم میں آگ لگ گئی ہے۔ آج صبح کے اوقات میں آگ لگتے ہی شو روم میں موجود افراد کو باہر نکال لیا گیا۔
فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقع پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ جانی نقصانات نہیں ہوئے ہیں، لیکن مالی نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی گئی۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ سکندرآباد رانی گنج بولارم نگر میں بھی آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ بجھانے والے آلات کے شو روم میں آگ لگ گئی ہے۔ یہاں بھی فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقع پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ یہاں سے بھی جانی نقصانات کی اطلاعات نہیں ہے، لیکن آگ لگنے کی وجہ کا ابھی پتہ نہیں چل پایا۔ حیدرآباد کی قدیم اور تاریخی جھیل بم رکن الدولہ کی تزئین اور خوبصورت گری کا کام آخری مرحلے میں ہے۔ اے وی رنگناتھ نے آخری مرحلے کا معائنہ کیا۔ جھیل کے پاس خوبصورت لائٹنگ، سی سی ٹی وی، واکنگ ٹریکس، خواتین کے لیے فٹنس کے آلات، اس کے ساتھ ساتھ جھیل کو آنے والوں کی سلامتی کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کمشنر ہائیڈرا نے عہدیداروں کو بقیہ کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ تہواروں کے دوران اسے عوام کے لیے کھولا جا سکے۔ بہادر پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود زو پارک کے روڈ پر فلک نما پولیس اسٹیشن کے ہوم گارڈ جو گاڑیوں کی تلاشی انجام دے رہا تھا، بغیر نمبر پلیٹ کی بائک نے اسے ٹکر دے دی۔ بائک سوار اس حادثے کے بعد فرار ہو گیا۔ 40 سالہ ہوم گارڈ جنگیا زخمی ہوا ہے، اسے خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ منظر سی سی ٹی وی میں بھی قید ہوا۔ بہادر پورہ پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ سی سی ٹی وی کے ذریعے نامعلوم بائک سوار کی تلاش جاری ہے۔ حیدرآباد بالاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں آپریشن کوچ کے تحت تلاشی مہم انجام دی گئی۔ پولیس کی طرف سے کئی علاقوں میں رات میں غیر ضروری اور آوارہ گھومنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ رات دیر گئے تک کھلی رہنے والے ریسٹورانٹ اور دیگر ہوٹلز کو بھی تلاشی لی گئی۔ دوسرے دکانات کا بھی پولیس نے معائنہ کیا۔ غیر ضروری گھومنے والوں کو سخت کارروائی کا بھی انتباہ دیا گیا۔ مقررہ وقت سے زائد وقت تک کھلے رہنے والی دکانات، ٹفن سینٹرز کے خلاف بھی کارروائی کی اطلاعات ہیں۔ شالیبنڈا پولیس نے اقدام قتل کی مبینہ سازش کے سلسلے میں ایوب خان اور اس کے فرزندوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کی طرف سے فراہم کردہ ایف آئی آر میں ایوب خان کے علاوہ شہباز خان، ارباز خان، شاہد خان اور دوسرے بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ کاماریڈی کے منگارم جنگلاتی علاقے کی سڑک پر چیتا دیکھا گیا۔ راستے سے گزرنے والے کار میں سوار افراد نے سڑک پر جانے والے چیتے کی فلم بندی کی ہے۔ متعلقہ حکام کو اس سے واقف کروا دیا گیا ہے۔ تلنگانہ محبوب نگر ضلع جڑچلہ منڈل ماچارم کے قریب بس اور ڈی سی ایم کا تصادم ہوا ہے۔ آر ٹی سی بس حیدرآباد سے کرنول جا رہی تھی۔ حادثے میں 31 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ زخمیوں کو محبوب نگر کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ روس کے دارالحکومت میں برفباری کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور ان دنوں ماسکو شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جہاں کئی فٹ برفباری ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماسکو میں رواں ماہ 146 سالہ ریکارڈ کی 5ویں سخت برفباری ہوئی ہے اور ویکینڈ پر 1 ملین کیوبک میٹرز برف صاف کی گئی ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے نظام کے ساتھ ساتھ شہریوں کو دیگر معاملات زندگی میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ ماسکو میں آج درجہ حرارت -9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مزید برفباری کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم کے بیان پر ڈونالڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آیا ہے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ بنے گا۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران
انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کی جانب سے گرین لینڈ کو ضم کرنے کی دھمکیاں بالکل نامناسب ہیں، جبکہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ اگر امریکہ اور ڈنمارک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو گرین لینڈ ڈنمارک کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے گا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہمیں اس وقت امریکہ اور ڈنمارک میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ہم ڈنمارک کا انتخاب کریں گے۔ ہم اسی گرین لینڈ کو منتخب کرتے ہیں جو آج مملکت ڈنمارک کا حصہ ہے۔ تھائی لینڈ میں ایک تعمیراتی کرین مسافر ٹرین پر گر گئی، 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے میں 50 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹرین تھائی لینڈ کے دارالحکومت سے بینکاک سے جا رہی تھی اور ٹرین ٹریک پر گرنے والی کرین سے جا ٹکرا گئی، جس کے بعد کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں۔ حادثے کے بعد ٹرین میں آگ بھی لگ گئی اور جس پر قابو پا لیا گیا، تاہم ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو ایران چھوڑ دینے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی شہری ایران چھوڑ دیں تو یہ برا خیال نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ مشیگن کے شہر میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ایران میں ہلاکتوں کی درست تعداد اگلے 24 گھنٹوں میں معلوم ہو جائیں گے۔ ایرانی مظاہرین کے لیے مدد آ رہی ہے کا مطلب بتانے کے سوال پر ٹرمپ نے صحافیوں کو جواب دیا کہ آپ کو خود ہی اس کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کے لیے پیغام میں کہا تھا کہ مدد آ رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی شہری ایران چھوڑ دیں تو یہ برا خیال نہیں ہے۔ ایران میں ہونے والی ہلاکتوں کی درست تعداد ابھی نہیں بتائی گئی۔ کسی نے ہلاکتوں کی تعداد کم بتائی، کسی نے زیادہ بتائی، جلد معلوم ہو جائے گا اور غالباً ہم اگلے 24 گھنٹوں میں اس کا پتہ بھی لگا لیں گے۔ آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر۔ اتر پردیش سنبھل کے چندوسی میں مبینہ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ ملک بھر میں سنکرانتی تہوار کا جوش و خروش، وزیر اعظم کی مبارکباد، وزیر داخلہ امت شاہ کی پتنگ بازی، بہار میں لالو پرساد یادو بیٹی کی تقریب میں شریک۔ آپریشن سندور ہندوستان کے عزم اور تحمل کا بہترین مظاہرہ، مسلح افواج اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کا عکاس، آرمی چیف جنرل اپیندر دیویدی کا این سی سی کیڈٹ سے خطاب۔ تلنگانہ کے کاماریڈی میں 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 500 آوارہ کتوں کو زہر دے کر مارے جانے کا انکشاف، سرپنچوں کے خلاف کیس درج۔ تلنگانہ کے وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی کے خلاف رپورٹ نشر ہونے پر تیلگو چینل این ٹی وی کے صحافی گرفتار، ہریش راؤ نے کیا رہائی کا مطالبہ۔ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر آگ لگنے کے واقعات، کوکٹ پلی میں فلنگ کے دوران سلنڈرز پھٹ پڑے، رانی گنج اور الوال میں بھی آگ لگنے سے سنسنی، جانی نقصانات نہیں۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو ٹرمپ کی حمایت، یونیورسٹیز اور دیگر اداروں پر قبضہ کرنے کا مشورہ، کہا مدد آ رہی ہے۔ تھائی لینڈ میں چلتی ٹرین پر کرین گر پڑا، 22 افراد ہلاک۔ خبر دوپہر میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔